اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اختیارات سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ صحیح۔ کس نے دینا ہے؟ رسول جو تمہیں دیں اس سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بہت سارے خزانے اور اختیارات دیے ہیں، انہی خزانوں میں سے وہ اپنی امت کو دیں گے تو وہ لے لیں گے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے ان سے وہ رک جائیں گے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ سبحان حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے بالکل واضح موقف ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس پر جو چیز فرض کرنا چاہیں فرض کر لیں، اور جس پر جو چیز منع فرمانا چاہیں اسے منع فرما دیں۔ اور یہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اختیارات مصطفیٰ کی جھلک بھی امت کو دکھلائی ہے۔ وہ کیا جھلک ہے؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا، ایمان نہیں لایا تھا، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ 5 نمازیں ہیں، میں 2 پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اب ساری امت پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن تاجدار کائنات چاہیں تو اس ایک بندے کی 5 نمازوں کو 2 میں تبدیل فرماتے ہیں، باقی 3 نمازیں وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ 5 فرض نمازوں کو تاجدار کائنات نے 2 میں تبدیل فرمایا، وہ ایمان بھی لائے اور ان پر 3 نمازیں حضور نے معاف فرما دی۔ اسی طرح دیکھیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شہد لہ خزیمۃ۔ پہلے قرآن کا اسلوب دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے گواہی چاہیے 2 مردوں کی یا 1 مرد 2 عورتوں کی، یہ قرآن کا کرائٹیریا ہے، لیکن تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں من شہد لہ خزیمہ، خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دیں، او شہد علیہ، یا خزیمہ کسی کے خلاف گواہی دے دیں، فحسبہ، تو اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 گواہی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اربوں خربوں انسان 2 ہوں گے تب جج سزا دے سکتا ہے، لیکن خزیمہ اکیلے ہو کر بھی اگر کسی کے خلاف گواہی دے دیں تو جج پر لازم ہے خزیمہ کی گواہی قبول کر کے سزا نافذ کر دے۔ یہ قرآن کے ایک حکم کے مقابلے میں تاجدار کائنات نے اپنا اختیار استعمال کیا، اللہ کی ہی عطا ہے، لیکن نبی جس کے لیے چاہیں آسانی فرما دیں، جس کے لیے چاہیں کوئی چیز لازم فرما دیں۔ اسی طرح دیکھیں ریشم کے حوالے سے تاجدار کائنات نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا، دوسرے ہاتھ میں سونا لیا، اور فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، سب پر حرام ہے، سارے مردوں پر۔ لیکن حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ہیں یہ دونوں صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، طاقت مصطفیٰ ہے کہ سب پر حرام ہے، لیکن نبی چاہے تو زبیر پر ریشم کو حلال فرما سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سونے کی انگوٹھی مردوں پر پہننا حرام ہے، لیکن حضرت برا بن عازب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دستے مبارک سے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور ارشاد فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا بن عازب اللہ اور اس کا رسول تجھے جو پہناتے ہیں اسے تو پہن لے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں پر سونے کی انگوٹھی منع ہے، لیکن قربان جائیں برا بن عازب کی قسمت پر تاجدار کائنات نے ان کے لیے سونے کی انگوٹھی حلال فرما دی۔ اسی طرح عدت دیکھیں، قرآن کا واضح فرمان ہے اگر کوئی فوت ہوتا ہے شوہر 4 مہینے 10 دن تک عورت نے عدت کرنی ہے، قرآن کا کرسٹل کلیئر حکم ہے۔ لیکن حضرت جعفر طیار جب شہید ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ اسما بنت عمیس، حضور نے قانون بدل دیا
کہ ساری عورتوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن عدت کرنی ہے، اسما بنت عمیس نے جعفر طیار کی شہادت پر 3 دن عدت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاجدار کائنات کی طاقت ہے اور قدرت ہے۔ اسی طرح دیکھیں صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اندازہ کریں حضور کی ہاں میں اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاجدار کائنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ آخری اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا مسواک مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو مسواک میں ان پر لازم کر دیتا۔ اللہ۔ یعنی یہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے نا کہ وہ اپنے بندوں پر چیزیں لازم کرتے ہیں۔ لازم کیوں نہیں کی؟ میں کر تو سکتا ہوں لیکن میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے اس لیے میں لازم نہیں کر رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مالک جنت بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن یہ موبائل ہے، میں کہتا ہوں موبائل کا مالک میں ہوں، حقیقی مالک اس کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجازی مالک میں ہوں، کیا میں مشرک ہو گیا؟ نہیں، میں کہوں گا میں بھی مالک اللہ بھی مالک، لیکن شرک لازم نہیں آئے گا۔ میری ملکیت اللہ کی عطا سے ہے، مجازی ہے، محدود ہے۔ اللہ کی ملکیت ذاتی ہے، لا محدود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ ویسے تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے خزانے بھی عطا فرمائے ہیں اور یہ بھی طاقت دی ہے کہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ آپ نے ان صحابی سے کہا اے فلاں مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اب یہ جو دعویٰ تاجدار کائنات نے فرمایا ہے یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ساری جہاں کے خزانے موجود ہوں۔ وہ صحابی نے کیا مانگا؟ صحابی نے مانگا تو شاندار چیز مانگی، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے انہیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس خوشخبری کے بعد سجدوں میں کبھی نہ کرنا، سجدوں سے میری مدد کرنا۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ حضور اگر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں جن کو یہ ساری حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں، جن کو یہ ساری آیتیں نظر نہیں آتی ہیں، اور جب یہ آیتیں نظر آتی ہیں اور وہ اپنے آگے کالک مل لیتا ہے اور کالی پٹی لگا لیتا ہے، یہ میدان محشر میں پتا چلے گا اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں۔ وہاں پر مخلوق خدا کی ایک نہیں چلے گی اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر میرے نبی ہوں گے جو سب سے پہلے اپنا اختیار استعمال کریں گے اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے۔ وہاں پر یہ کالک ملاوا شخص بھی مانے گا کہ اختیار اگر مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہے، اور پھر ماشاءاللہ قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی روشنی میں حضرت یہ کمال ہے ماشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ بھی قرآن کی بات سے سمجھنا چاہ رہے تھے، یہی انداز تھا علامہ صاحب کا، احادیث طیبہ سے، مستند احادیث سے، روایات سے، یہی انداز تھا علامہ صاحب کا۔ اور پھر بھی کوئی شکوک و شبہات، تو پھر وہ شکوک و شبہات نہیں ہے، پھر وہ وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، جو حضور کی محبت کو آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں بنانا چاہ رہا، وہ چاہتا ہے کہ جگہ نہ بنے بس، مگر آپ نے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے، روشن ہے، وہ کہتے ہیں نا اظہر من الشمس ہے، وہ تو ماننی ہوں گی۔ وہی والی بات ہے کہ آج مان لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہاں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم تو سوالی ہیں، ہم تو طلبگار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ اور وہی والی بات علامہ صاحب نے جو آخر میں ارشاد فرمائی، تو سید اعلیٰ حضرت نے اس پر شعر کہا کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اس وقت وہ بھی دیکھ لیں گے جو نہیں مانتے، اور ہم محبت کرنے والے بھی دیکھیں گے، اور یقیناً ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازشات بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہم ان کے اپنے ہیں۔